السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر 73 فرقے ہوں گے، 73 سیکٹ ہیں، اور یہ فرقے بنیں گے۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا، باقی جتنے بھی فرقے ہوں گے مسلمانوں کے اندر وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، الفرقہ الناجیہ، یعنی نجات پانے والا فرقہ، جس کو نجات ہوگی، جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو یہ بہت ایک مشہور روایت ہے، اور عام مسلمان کے اندر بھی یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ عام مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر 73 فرقے بنیں گے اور باقی 72 سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اور ہر مسلمان جو فرقہ آج بنا ہوا ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، ہمارے جو شیخ ہیں، گروہ والے ہیں، ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو فرقہ ہے اہل السنت، وہی سواد اعظم ہے، وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، جہمیہ ہیں، اسماعیلیہ، اباضیہ، اور یا دوسرے جو فرقے ہیں سلفیہ، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور ہر فرقے سے اگر آپ کسی بھی فرقے والے سے پوچھیں تو وہ اپنے بارے میں تو کہے گا کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن دوسرے کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر؟ عام مسلمان کے اندر بھی یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقے بنیں گے، اور یہ فرقے یہ بننا یعنی یہ طے ہے یہ بننا۔ حالانکہ اگر آپ ان روایتوں کو دیکھیں تو اس روایتوں کے اندر جو اگر اس کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ وہ پختہ درجے کی روایتیں نہیں، یعنی صحیح روایتیں نہیں ہیں، اس کے اندر کمزوری ہے۔ تو ابھی ہم آج اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی اس امت کے اندر جو یہ فرقہ بندی کی جو سوچ ہے مسلمانوں کے اندر، یہ جو پیدا ہوئی ہے، ایک اولاً اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان فرقوں کا نقصانات ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو جو آج ڈیوائیڈ ہے، یہ فرقوں کے اندر جو گروہوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ مانتے ہیں کہ فرقے بنیں گے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، دوسری طرف پھر فرقوں کے اوپر وہ کھڑے بھی ہوئے اور جم کر بھی کھڑے ہیں اس کے اوپر، اور بالکل دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ہی جنت میں جائے گا۔ تو اب یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو یہ روایتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ اس امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے یا 72 بنیں گے یا 70 بنیں گے۔ قرآن میں اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو منع کیا ہے کہ فرقے مت بنا، اور ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے شرک کیا اور وہ گروہ ہو گئے۔ تو قرآن نے واضح طور پر کہا کہ فرقے بنانا، گروہ بندی کرنا، انسانوں کا مختلف دائروں اور خانوں اور کھانچوں میں بٹ جانا، یہ شرکیہ عمل ہے، یہ انسان دشمنی کا عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج امت مسلمہ جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس پر یہ حدیث کی سند لے کر آتے ہیں کہ جی حدیث میں یہ ہے اور ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو ان احادیث کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آیا وہ قرآن کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، حدیثوں کے اعتبار سے ایک واضح اصول یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو بھی روایت قرآن مجید کے واضح نص کے خلاف ہوگی تو اس روایت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہ روایت وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اس اصول کو ہمارے محدثین نے سامنے نہیں رکھا، افسوس کے ساتھ، یعنی جو ہمارے ہاں شیوخ الحدیث کہلاتے ہیں، وہ حدیث کے اندر اس اصول کو استعمال نہیں کرتے، بس صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث فلاں نے فلاں سے روایت کی اور یہ جو راوی ہیں سند کے اندر یہ ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں لوگ اچھا کہتے ہیں، تو لہٰذا متن بھی صحیح ہوگا۔ جبکہ متن کے اوپر جو اس کا درایتن ہے، متن کے اوپر جو اس کی جو سمجھنے کی کوشش تھی عقل کے اعتبار سے، یا اسے قرآن کے اوپر پیش کرتے کہ آیا اس کا متن وہ قرآن کے برابر ہے یا نہیں ہے، یعنی قرآن کے ساتھ میچ کر رہا ہے اس کا مضمون یا نہیں۔ اگر وہ قرآن کے مخالف بھی ہے تو تب بھی اس کو یہ ہمارے محدثین دے دیتے ہیں۔ یہ اصول آپ ضرور سامنے رکھیے گا، اور اسی کے مطابق اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے ہمیں قرآن کے حدیث کا جو متن ہے قرآن کے مضمون سے مطابق نہیں لگتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اولاً یہ حدیث جو ہے، یہ جو 73 فرقوں والی ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود نہیں، یعنی صحیحین کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ دوسری کتابوں کے اندر یعنی ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو مختلف صحابہ کرام نے روایت کیا ہے،
عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت ہے، حضرت معاویہ سے روایت ہے، ابن عباس سے ہے، انس ابن مالک سے ہے۔ تو اس حدیث کو مختلف صحابہ نے روایت کیا اور مختلف کتابوں کے اندر یہ مروی ہے۔ حدیث کا جو متن ہے وہ جو مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے، ایک ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے جو روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، میری امت پر بھی وہ زمانہ آئے گا، اس طرح کا وقت آئے گا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُم مَّنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، بالکل جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، اس طرح بالکل سیم ٹو سیم یہ امت بھی وہی کام کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا ہے، بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سارے کے سارے وہ جہنم میں ہوں گے سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک ملت کے۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ تو قال ما انا علیہ واصحابی، تو آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں، جو راستہ میرا ہے اور جو میرے اصحاب کا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وتفرقت النصارى على 71 فرقۃ وتفترق امتی علی 73 فرقۃ، پچھلی امتیں 71 72 گروہوں پہ تقسیم ہوئی، میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ ہے کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہے، یعنی جس پر جماعت کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت معاویہ سے بھی روایت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں وہی الجماعہ، کہ وہ جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ فرقے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کا مضمون آپ نے دیکھ لیا، اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امت مختلف گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہوگی، دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے باطل ہوں گے سوائے ایک جنتی ہوگا۔ دو باتیں ہیں۔ اس کی اگر ہم سند کے اوپر دیکھیں تو سند پہ محدثین نے کلام کیا، اس میں ضعیف راوی ہیں، بہت سارے اس کی جو روایت کرنے والے ہیں وہ ضعیف ہیں، یعنی وہ کمزور ہیں، وہ روایت کے اصولوں کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ امام شوکانی نے اور ابن وزیر الیمانی نے، بڑے محدثین ہیں، انہوں نے اس کے متن کے اوپر کلام کیا ہے کہ یہ متن جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو آخری جو جملہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی سوائے ایک کے، ابن وزیر الیمانی کہتے ہیں کہ یہ ملاحدہ دین دشمنوں نے ایجاد کیا ہے، یہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر موجودہ دور کے علماء میں سے ہم دیکھیں تو استاد ڈاکٹر عدنان ابراہیم، سید حسن السقاف اور اردن کے، اور اس طرح حسن فرحان المالکی، بڑے بڑے ائمہ نے اور اکابرین نے جو پچھلے دور کے ہوں یا آج کے ہوں، انہوں نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ ایک وجہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم کسی روایت کو قرآن کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کے ساتھ درست آتی ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں، اور اگر وہ قرآن کے ساتھ درست نہیں آتی تو ہم اسے نہیں مانیں گے اس کے مضمون کو۔ قرآن مجید کے اندر یہ ہے، سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 110، پروردگار نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کنتم شر امت، کہ تم سب سے بدترین امت ہو۔ بدترین کیسے ہو کہ پچھلی امتیں تو 72 اور 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور انہوں نے گناہ کیے تھے، لیکن تم 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اور روایت یہ بھی کہہ رہی ہے حذف النعل بالنعل، تم بالکل جوتا جس طرح جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے وہی کام کرنے لگ جاؤ گے جو پچھلی امتوں نے کیے ہیں۔ روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی علانیہ طور پر محرمات میں سب سے مغلظ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اگر کسی نے علانیہ طور پر غلط کیا ہوگا تو وہ بھی اس میں کرنے لگ جائے گا، تو اتنے بڑے گناہوں کے اندر یہ امت ملوث ہو جائے گی۔ یعنی اس امت کی برائی وہ روایتوں کے ذریعے بیان ہو رہی ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ امت برائی میں مبتلا ہو جائے گی۔
تو اب آپ خود غور کیجئے کہ روایت جو ہے وہ امت کی برائی بیان کی مجموعی طور پر، اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اگر تم اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہو گے، اور تمہارا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور ان کو اچھے باتوں کا حکم دیتے رہو۔ لہٰذا جو اس روایت کو اتنا بڑھ چڑھ کر پھیلایا جاتا ہے اور ہر ایک کی زبان پر ڈال دیا، اور ہر ایک اس کو بیان کرتا ہے کہ امت تو 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی ہی ہوگی، اور 73 فرقے بنیں گے اور صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے امت کے اندر نفرت اور بغض اور آپس میں حسد اور فرقہ اور تکفیر، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ان برائیوں کو پھیلا دیا ہے۔ اور قرآن کی طرف اگر دیکھیں تو قرآن مجید فرقوں سے منع کرتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس سے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اور جو دوسری کتابوں کی روایت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور قرآن مجید کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو قرآن مجید میں جو ناجی فرقہ ہے وہ مومن کو کہا گیا کہ نجات پانے والا مومن ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے گروہ خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار چیزیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے نجات کے لیے، جبکہ روایت کہتی ہے کہ نہیں، جو ہماری گروہ کا ہوگا، سواد اعظم ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ جماعت میں سے ہوگا، وہ بندہ جنت میں جائے گا، وہ گروہ جنت میں جائے گا، اور اس کے علاوہ سارے کے سارے جہنم میں۔ قرآن مجید نے جنت میں جانے کے معیار یہ چار چیز سورہ عصر میں قرار دی، اور اسی طرح پوری ایک سورت ہے سورہ المؤمنون، قد افلح المؤمنون، سارے کے سارے مومن کامیاب ہو گئے، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی پہچان بتائی، اور عقبہ جنت کے حقداروں کی پہچان سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 17 سے بیان کر رہے ہیں پروردگار۔ تو اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ایمان کی بات کر رہا ہے کہ مومن کامیاب ہیں، روایت عقیدے کی کامیابی کی بات کر رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج امت مسلمہ مختلف عقیدوں اور فروعی مسائل کے اندر وہ گھر گئی، اور ان فروعیات کی وجہ سے آپس میں جھگڑ رہی ہے، اور ایک دوسرے پر کفر، کافر، تکفیر اور گمراہ اور ہدایت سے نکلا ہوا یہ اسے کہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دوبارہ سے قرآن مجید کی طرف آئیں اور قرآن مجید کو، اس چیزوں کو سمجھیں، اور جو روایت وہ قرآن مجید کے مخالف آتی ہے تو اسے ہم قرآن کے ساتھ برابر کر کے دیکھیں کہ وہ قرآن کے مضمون کے ساتھ اس کا متن کتنا مل رہا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو کتنے ہی صحیح کتاب میں کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ مل رہا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے، اگر اس پر ہم یہ 73 فرقوں والی روایت کو رکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لہٰذا میرے نزدیک یہ جو 73 فرقوں کی روایت ہے یہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ کے واضح خلاف ہے۔ قرآن مجید نے فرقوں سے منع کیا ہے، قرآن نے اس امت کو خیر کہا ہے، روایتیں کہہ رہی ہیں یہ شر امت ہے، روایتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرقواریت سے، ایک دوسرے کو کافر کہنے سے، فرقے گروہ بنانے سے محفوظ فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔